قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ماشاءاللہ میری اپنی بایوگرافی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ تو یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا تھا 1969 سے 1976 تک۔ تو 1976 یعنی کہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب میں یعنی کہ فلی طور پہ پالیٹکس میں آ گیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے یعنی کہ پالیٹکس میں بہت خطرات بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلافات ہوتے ہیں، پھر خاص کر جب آپ زیادہ عوام میں چلے جاتے ہیں تو عوام کے مسائل جب اجاگر کرتے ہیں تو گورنمنٹ سے بھی آپ کا پنگا ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ گورنمنٹ میری اپنی تھی، پیپل پارٹی کی، لیکن ٹائم ٹو ٹائم میرا اور گورنمنٹ کا پنگا ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ پنگے شروع ہو گئے تو یہاں تک ہوا کہ یعنی کہ میں جہاں بھی ایڈریس کرتا تھا وہ کیونکہ اخبار کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی تو ہیڈ لائن آ جاتا تھا اخبار کا، تو اس پہ پھر یعنی کہ گورنمنٹ جو تھی وہ حرکت میں آ جاتی تھی۔ پھر یعنی کہ یہاں تک معاملے چلے گئے کہ میں اور اس وقت کا یعنی کہ چیف منسٹر تھا حنیف رحمانی اور غلام مصطفیٰ خار، ایسے یعنی کہ اور بھی بہت تھے، یعنی کہ رسول بخت تالپور تھے سندھ سے، یعنی کہ بہت ایم پی اے تھے۔ تو ہمارا تھوڑا سا پارٹی سے اختلاف ہوا، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بھائی فار دا ٹائم بینگ پارٹی کو خیر بات کہو، اور یعنی کہ کیونکہ پارٹی ہماری مانتی نہیں ہے آج کل، تو ان کو خیر بات کہو تاکہ ان کو تھوڑا احساس ہو۔ تو ہم سب لوگ جو تھے نا، ہم نے یعنی کہ پارٹی کو کچھ ٹائم کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ تو جب یعنی کہ خیر بات کہا تو اس وقت مین جو تھے نا وہ سیالکوٹ سے میں تھا، لاہور میں تو غلام مصطفیٰ خار اور حنیف رحمانی میں تھے، سندھ میں رسول بخت تالپور تھے، ایسے بلوچستان سے بھی تھے، یعنی کہ اس وقت سرحد تھا، کے پی کے نہیں تھا، سرحد تھا، ایسے لوگ یعنی کہ کافی پھر ہمارے ساتھ مل گئے، تو بڑا زبردست ہمارا ایک گروپ بن گیا۔ تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم نصرت بھٹو وہ بھی بڑی ایکٹیو تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ یعنی کہ اپنے یعنی کہ ایک طبقہ ہے، نوجوان ہے سب، تو یہ باغی ہو گئے ہیں، تو وہ پھر آ کر ملی غلام مصطفیٰ خار کو اور حنیف رحمانی کو، تو پھر صلح ہو گئی۔ تو اس وقت ہم تقریباً اکٹھے ہی، میں اور غلام مصطفیٰ خار اور حنیف رحمانی کئی بار ملے بھی۔ حنیف رحمانی چیف منسٹر تھا اور غلام مصطفیٰ خار گورنر، تو یعنی کہ ایسے یعنی کہ پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے پنگے رہتے تھے، تو جب پارٹی کے ساتھ پنگے رہتے تھے تو پولیس جو تھی وہ ہمیں چیس کرتی رہتی تھی، یعنی کہ پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی، کیونکہ ہم جب بیان دے دیتے تھے
تو دوسرے دن پہ اوپر سے آرڈر آ جاتے تھے کہ بھائی ان کو ذرا پکڑ دکڑ کرو، تو وہ پھر پولیس ہمارے پیچھے بھاگتی تھی، اب پکڑ دکڑ کرتی تھی، لیکن اللہ کا کرم کبھی یعنی کہ ہم پولیس کے ہاتھوں نہیں، یعنی کہ کبھی بھی نہیں آئے۔ تو ایسے یعنی کہ پولیس کے ساتھ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہاں یعنی کہ صرف عوام کے لیے، یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے، عوام کے لیے، تو یہ ہوتا رہتا تھا۔ تو ایسے کرتے کراتے یعنی کہ 1976 آ گیا۔ اس وقت ہوا کیا کہ میرے جو گھر والے تھے نا، فیملی والے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی حالات بہت خطرناک ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ باز نہیں آتا، یہ اپنی حکومت کے خلاف اتنی کرٹیسزم کرتا ہے، تو یعنی کہ پولیس کے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر میرا دبئی کا ویزا منگوایا، مجھے بولا کہ چلو فار دا ٹائم بینگ آپ دبئی میں جاؤ، پھر دیکھیں گے۔ تو میں 1976 30 اکتوبر رات کے وقت میں دبئی میں یعنی کہ ایئرپورٹ پہ اترا، تو آگے میرے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے، وہ مجھے لے گئے۔ تو یہ دبئی کے ساتھ ہی ایک اور ریاست ہے راس الخیمہ، وہاں وہ رہتے تھے، وہ مجھے وہاں لے گئے۔ وہاں جا کر یعنی کہ صبح انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کچھ دن آرام کرو، اس کے بعد یعنی کہ جو کچھ بھی یہاں کرنا ہے کرو۔ میں نے سوچا میں نے آرام کیا کرنا ہے، میں نے ان کے گھر میں ٹائپ رائٹر تھی، اس پہ بیٹھا میں نے سی وی بنائی، تو میں وہ یعنی کہ اپنے ڈیوٹی پہ چلے گئے، میں پکڑا بیگ تو بریف کیس اور میں بازار میں نکل گیا۔ تو میں مختلف آفس میں جاتا تھا، اپلیکیشن دیتا تھا، ایسے 2-3 دن ہو گئے۔ تو تیسرے دن میں نا حبیب بینک وہاں گیا، تو اس کے مینیجر کو جب میں ملا تو اس نے بولا کہ چوئی صاحب اصل میں ہم یعنی کہ آدمی نہیں رکھتے، ہمیں شارجہ سے آدمی ملتے ہیں۔ میں نے بولا یار دیکھو، سب لوگوں نے جس کے آفس میں گیا ہوں، جس بینک میں گیا ہوں، کسی نے انکار نہیں کیا، آپ اپلیکیشن لے لو اور میں جب باہر چلا جاؤں گا تو اس کو پھاڑ کے کچرے میں ڈال دینا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا، تو میں چلا گیا۔ تو جب میں تقریباً گھوم پھر کے 2 بجے گھر گیا تو آگے گھر والے جو تھے نا وہاں، یعنی کہ جس کا میں نے فون نمبر دیا ہوا تھا ان کا لڑکا وہاں آیا ہوا تھا، اس نے بولا آپ کو حبیب بینک سے فون آیا ہے، وہ بلا رہے ہیں۔ میں نے بولا حبیب بینک والے نے تو کہا تھا کہ بھائی ہمیں آدمی نہیں چاہیے، وہی بولا نہیں، اس نے بولا کہ جب چوئی صاحب آئے تو ان کو فوراً حبیب بینک بھیج دے۔ میں پھر انہیں پاؤں پہ واپس، تو میں جب حبیب بینک پہنچا تو اس نے بولا کہ چوئی صاحب یہ لڑکا جو ہے نا ہمارا، اس کا ویزا نکلا ہے، تو اس نے پاکستان جانا ہے ویزا ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو یعنی کہ 1 مہینے کے لیے آپ آ جائیں، لیکن میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ حبیب بینک میں رہیں گے۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، تو اس نے بولا چلے ابھی سے شروع کر دیں، تو میں وہاں ہی بیٹھ گیا اسی وقت، یعنی کہ میں کام شروع کر دیا بینک میں۔ تو وہ یعنی کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ یعنی کہ عید الاضحیٰ تھی، اس کے کوئی تقریباً 5 دن پہلے میں ڈیوٹی پہ گیا، تو 5 دن وہ اور 5 دن عید الاضحیٰ کے 10 دن کی مجھے یعنی کہ سیلری مل گئی۔ تو جب سیلری مجھے 10 دن کی مل گئی تو وہ اس دن میں وہ 10 دن کی بڑی سیلری تھی۔ میرا ایک ریلیٹیو جو تھا نا وہ پاکستان جا رہا تھا، میں نے بچوں کے لیے شاپنگ کی، اس کو شاپنگ کر کے دی، میں نے بولا یہ میرے بچوں کے لیے لے جاؤ، بچے بھی خوش ہو گئے کہ جاتے ہوئے۔ تو جب عید گزری تو اس کے بعد نا میرا ایک دوست ہی تھا، یا یہ تھا میرے سسرال کے گاؤں سے لڑکا تھا، بڑا اچھا بڑا نیک آدمی تھا، چودھری سرور تھا، تو وہ دبئی میں امریکن بینک میں تھا۔ تو اس کو جب پتا چلا کہ چوئی صاحب آئے ہوئے ہیں تو اس نے یعنی کہ میرے ایک ریلیٹیو کو فون کیا کہ ایسا کریں چوئی صاحب کو میرے پاس دبئی بھیجیں میرے بینک میں، یہاں ایک ویکینسی ہے، یہاں میں نے بہت سے پاکستانی لڑکوں کو یعنی کہ بلایا ہے، کوئی انٹرویو میں پاس نہیں ہوتا، تو آپ چودھری صاحب کو بھیجیں۔ تو میں اسی دن نا آفٹر نون میں اس کے پاس آ گیا۔ تو نیکسٹ ڈے مارننگ میں نے بولا پہلے ادھر سے یعنی کہ اس بینک میں انٹرویو دیتا ہوں، پھر میں واپس راس الخیمہ چلا جاؤں گا، کون ہی ادھر تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤں۔ تو وہ صبح کے وقت یعنی کہ میرا انٹرویو ہوا، تو جب انٹرویو ہوا تو وہ گورے نے بولا کہ بھائی کل ٹیسٹ کریے آؤ۔ تو جب میں باہر نکلا تو اس لڑکے کو میں ملا بینک میں ہی،
تو میں نے بولا کہ بھائی کل انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے. اس نے بولا زندہ باد، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سلیکٹ ہو گئے، کیونکہ اس کا انٹرویو ہی گورے کا ٹیسٹ یعنی کہ تھوڑا سخت ہوتا تھا. تو وہ اگر آپ نے پاس کر لیے تو کل کو نہیں ٹیسٹ. تو میں دوسرے دن وہ انہوں نے ٹیسٹ لیا، تو انہوں نے میرا ٹائپ کا ٹیسٹ لیا. تو وہ جو سیکٹری تھی نا، اس نے جو مجھے لیٹر دیا اور ساتھ پیپر دیا، جب میں نے واپس اس کو ٹائپ کر کے دیا تو وہ یہ جج نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے کون سا دیا اور چوہدری صاحب نے کون سا ٹائپ کر کے مجھے دیا. تو وہ بڑی حیران ہوئی. وہ جا کر اس نے گورے کو بولا کہ ہے یہ کیا ہوا، کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہے، جتنی لائن ادھر ہے اتنی لائن ادھر ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سا دیا تھا اور انہوں نے کون سا. تو انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے آپ سلیکٹ ہو گئے، تو کب جوائن کریں گے؟ میں نے بولا جب آپ کہیں. انہوں نے بولا اس بینک کا کیا بنے گا؟ میں نے بولا وہاں تو میں ٹیمپریری تھا نا، کوئی بات نہیں. انہوں نے بولا صبح جوائن کر لو. میں نے بولا چلو کر لیتے. تو مجھے یہاں اس بینک میں یعنی کہ حبیب بینک سے تقریباً 3 گنا زیادہ سیلری ملی. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں امریکن بینک میں یعنی کہ سلیکٹ ہو گیا، اور وہاں میں نے اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دیا. وہاں تقریباً میں نے 1976 سے 1986 تک اس بینک میں رہا. وہ بینک پہ بند ہو گیا. پھر 1987 میں ایک لوکل بینک یہاں کمرشل بینک آف دبئی تھا، اس میں یعنی کہ اپوائنٹ ہو گیا. تو پھر باقی جو تقریباً اندازہ لگا لے 22 ایئرز جو ہے نا، وہ میں نے کمرشل بینک آف دبئی میں یعنی کہ گزارے. اور کمرشل بینک میں جب 2008 میں نے کمرشل بینک آف دبئی کو یعنی کہ دبئی کو خیر بات کہا. اس وقت میں یعنی بینک میں مینیجریل یعنی کہ مینیجر کی تقریباً پوزیشن پہ تھا. تو دبئی میں تقریباً میں 32 ایئرز رہا. اللہ کے فضل و کرم سے بڑی یعنی کہ اللہ نے بڑی عزت دی. یعنی کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ پاکستان سے لوگ آتے تھے میرا انٹرویو لینے کے لیے. اور ایک یعنی کہ جو میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کی بات تھی کہ یونائٹڈ نیشن یعنی کہ یو این او سے ایک ٹیم آئی، اسپیشل میرے پاس آئی کہ جی ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نیو یارک سے آئے ہیں اور ہمیں آپ کا پتہ چلا تھا. تو وہ آئے، وہ یعنی کہ تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے انٹرویو لیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی میرا انٹرویو لیا. پاکستان سے بھی کافی لوگ آتے تھے. ایسے اللہ کے فضل و کرم سے نا دبئی میں سب سے بڑی جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ یعنی کہ نماز جو ہے نا، کیونکہ چپے چپے پہ مسجدیں ہیں، تو یہ ہوتا تھا کہ ہم باجماعت نماز یعنی کہ ادا کر لیتے تھے. تقریباً 4 نمازیں جو تھی ہوتی تھی نا، وہ تو باجماعت ہو جاتی تھی. 5ویں جو بینک میں ہوتی تھی وہ بھی وہاں ہم نے ایک روم بنایا ہوا تھا، وہاں بھی ہم یعنی کہ جماعت کر لیتے. دبئی میں یہ بڑا مزے کا کام ہے کہ یہ تو دبئی میں اللہ کے فضل و کرم سے جو سب سے بڑا مجھے یعنی کہ فائدہ ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ میں نے کیونکہ مسجد میں ہم جاتے تھے تو وہاں ہمارے ایک قاری صاحب سے یعنی کہ مولانا صاحب وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئے، تو سعودیہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے یعنی کہ وہ ہم کو درس دیتے تھے مغرب سے عشاء تک، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح. تو یہ تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 22 سال یعنی کہ میں نے وہ درس اٹینڈ کیا، جس سے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے نا قرآن پاک کے بارے میں یعنی کہ کافی معلومات حاصل ہوئی، بہت کچھ میں نے سیکھا. تو پھر میں نے یعنی کہ کیونکہ میں پاکستان سے سیاست میں آیا تھا، یہاں جب دین سے لگا ہوا تو پھر میں نے سیاست کو خیر بات کر دیا. پھر یہاں دبئی میں آتے تھے، میرا دوست تھا مولانا کوثر نیازی، انفارمیشن کا منسٹر، وہ بھی کئی بار آیا، مصطفیٰ خار آیا، حنیف رامے آیا. لیکن دوستوں نے کہا کہ چوہدری صاحب آپ ان کو ملنے چلے. میں نے بولا نہیں یار، جب میں نے سیاست چھوڑ دی تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان لوگوں کو ملوں. اور دبئی میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک کہ دبئی میں مجھے جب کوئی انوائٹ کرتا تھا نا تو بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ ہم نے چوہدری صاحب کو انوائٹ کیا ہے. یعنی کہ ایک لڑکے کی شادی تھی، عرب لڑکے کی، تو اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا. جو دبئی کا رولر تھا نا، اس کے ساتھ والا ٹیبل اس نے یعنی کہ میرا رکھا. تو ایسے یعنی کہ اللہ کا بڑا کرم دبئی میں. پھر اللہ نے یعنی کہ بڑی پاکستان میں چلو سیاست میں اللہ نے بڑا سلسلہ اٹھایا. لوگ بڑی بڑی دور سے دیکھنے آتے تھے کہ یار 22 سال کا لڑکا ہے اور اس کو منسٹر اور گورنر اور یہ اور فلان ٹمکان یہ لوگ ملنے آتے ہیں، یہ کیا ہے.
تو یہاں دبئی میں بھی اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے بڑا کرم کیا، اور بس 2008 تک میں پھر دبئی میں رہا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ بڑا اچھا وقت اللہ نے گزارا، اور دبئی میں پھر بچے ماشاءاللہ میرے پڑھتے رہے دبئی میں، یعنی کہ کافی بچوں نے پڑھ لیا، پھر آہستہ آہستہ بچے بھی یعنی کہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں وغیرہ شروع ہو گئی۔ 2008 میں نے دبئی کو خیر بات کہا اور میں پاکستان چلا گیا۔ اس کے یعنی کہ دوران میں نے کچھ بچوں کے ویزے امریکہ کے وہ لگوا دیے، میرا اپنا بھی لگ گیا۔ تو وہ بچے جو تھے، دو میری بیٹیاں اور ایک بیٹا جو تھا، وہ ماشاءاللہ امریکہ آ گئے۔ میں پاکستان گیا، میں بھی پھر 2011 میں امریکہ آیا۔ تو یعنی کہ 2008 تک میں دبئی میں رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا یعنی کہ اللہ نے بڑی عزت بھی دی اور بڑی بات بھی تھی۔ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ میں جب کہیں کسی کو ملنے جاتا تھا، جیسے کہ کونسلیٹ میں جاتا تو لوگ عزت کرتے تھے، ایسے ہی یعنی کہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ نے 2008 تک وہاں رکھا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فضل و کرم، پھر میں پاکستان گیا تو پاکستان میں بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، یعنی کہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ ابھی تک بھی جب میں جاتا ہوں تو لوگ یعنی کہ ماشاءاللہ اٹھ کے سلام کرتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمارے میں، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک موٹر سائیکل اسپیشل تیار کی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ صرف میری موٹر سائیکل ہے۔ تو یہ میں گھر سے نکلتا ہوں، اس پہ بیٹھتا ہوں، تو میں ذرا گاؤں کا یہ ڈیرے کا یہ سارے چکر لگاتا ہوں، تو جن جن لوگوں کو رستے میں ملتا ہوں بڑی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ سارے سلسلے جو ہے میرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے اللہ نے یعنی کہ بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ میرے ایسے ہی آگے بھی سلسلے جو ہے چلاتا رہے۔ ابھی میرے ماشاءاللہ بچے امریکہ میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہمارا ہے سلسلہ بہت اچھا ہے یہاں بھی۔ ابھی ہم انشاءاللہ دبئی میں ایک اور کمپنی شروع کرنے والے ہیں۔ ایسے پاکستان میں بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، یعنی کہ یہ میرا دبئی کا تھا مختصر سا کہ میں نے دبئی میں کیسے آیا اور کیسے رہا۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے آگے میں دبئی کے سے واپسی اور کچھ دبئی کے حالات بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اللہ حافظ۔